ख्वाबوں کے متعلق زیادہ تر مسلم فلاسفرز جو صوفیز رہے ہیں ان کا تو یہ خاص مشغلہ رہا ہے خیر لمبے وقت سے. پر جتنے بھی اسپریچولسٹ بھی رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز کے، انہوں نے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے زیادہ تر لوگوں نے خوابوں کے متعلق یہی سوچا ہے کہ خواب جو ہے وہ زیادہ تر فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. پر حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری طرح سچ نہیں ہے. مطلب فیوچر سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، پر اس پر جو ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، ایڈلر فرائیڈین اسکول آف تھاٹ سے ہیں. فرائیڈ ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ گزرے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں دو لوگ ہیں، جیسے کہ کارل گسٹو ینگ ہے اور دوسرے شاگرد ہیں ان کے ایڈلر. اور اسی طرح اور بھی ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے کئی سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اپنی زندگی میں، کئی سارے سائیکیٹرک پیشنٹس کو دیکھا جن کو کئی ساری النیس تھی، سائیکولوجیکل النیس، اور اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بہت کام کیے اپنی لائف میں. اور انہوں نے جو کچھ بھی پایا، جو کچھ بھی بتایا، اس کو میں نے اسٹڈی کیا. اس کے علاوہ اسلامک ٹریڈیشنس میں جو کچھ بھی آیا ہے ابھی تک خوابوں کو، اس کو دیکھتے ہوئے اور اپنے تجربے سے بھی جو کچھ بھی مجھے لگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ کے لیے خوابوں کی تعبیر کرنا کچھ حد تک آسان ہو جائے اور آپ کو اس میں کانفیڈنس آ جائے کہ یہ کی کیسے جاتی ہے. تو سب سے پہلے خوابوں کی تعبیر کرتے سمے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ہر شخص کے خواب، آپ کسی اور کا کر رہے ہو یا اپنا کر رہے ہو، اس کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں. ایک ہی چیز کو 10 الگ الگ لوگ دیکھیں گے تو ان کے 10 الگ الگ معنی ہوں گے. ہمیشہ خوابوں کا مطلب سیم نہیں ہوتا سب کے لیے. جیسے کہ لوگ اکثر غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ کتابوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا کیا مطلب ہے، اور وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ایک کامن خواب ہے کہ آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ مر گیا ہے. اب اس کا مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر اس شخص کی عمر بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کا اولڈ سیلف مر گیا یا اولڈ بیماری مر گئی. اس کا مطلب یہ ہے. موسٹ آف دا کیسز میں یہی مطلب ہے اس کا. یہ ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کا کامن مطلب ہوتا ہے بہت بار بہت لوگوں کے لیے، پر اسی خواب کا مطلب اگر اس کو کوئی اللہ والا بندہ دیکھیں، کوئی تزکیہ نفس کر چکا بندہ دیکھیں، کوئی ولی کامل دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز حقیقت میں ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے خواب سچ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر خواب کا ہر انسان کے لیے ایک مختلف مطلب نکلتا ہے. اب یہ مطلب نکالا کیسے جائے؟ تو یہ نکالا ایسے جائے گا کہ آپ ایک بہت بیسک فلاسفی کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنا نور رکھا ہوا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں صوفی فلاسفی، سائیکولوجیکل فلاسفی، آپ کوئی سی بھی فلاسفی لے لیں. سائیکیاٹرسٹ یوزلی اس کو کہتے ہیں کہ انکانشیس ہے یہ، یعنی اللہ کو وہ یوزلی انکانشیس کہتے ہیں. انہوں نے ایک ڈسکوری کری ہے کہ کوئی انکانشیس نام کی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ اسے گورن کرتی ہیں، اس کے بلیفس گورن کرتی ہے. تو ایک کلیکٹیو انکانشیس ہے جو کارل گسٹو ینگ نے کھوجا تھا، اور اس نے بولا تھا کہ کلیکٹیو انکانشیس ہم سب کو جوڑے ہوئے ہے. یہ ہمارے اندر ایک قسم کی میموری ہے جو ڈیوائن میموری ہے، مطلب جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بیہیویئر کو گورن کرتی ہے کلیکٹیو لیول پہ، یعنی مجموعی لیول پہ، گروپ کے لیول پہ. ٹھیک ہے، یہ سب بہت باریک ہو جائے گا اگر میں نے بولا تو، پر میں ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایک نور ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس نور کے قریب ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ نور ہی ہمیں اپنے قریب لے جانے کے لیے، جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی، لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہوتی کچھ بھی، ہر انسان کہیں نہ کہیں دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، لگا رہتا ہے. اب لوگ جب دنیا بنانے میں لگے رہتے ہیں، جیسے کوئی پینٹر ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ اور ہے، جب لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی فیملی کو پالنے کے لیے کرتے ہیں یہ سب. پر فیملی کو پالنے میں اور ان کاموں کو کرنے میں اور ان میں سکسیس پانے میں اور پیسہ کمانے میں وہ اتنے ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اللہ بھی ہے یا ان کے اندر بھی کچھ ہے، ان کی ایک اندرونی زندگی بھی ہے. وہ کبھی بھی مراقب نہیں ہوتے اپنے اندر کی دنیا کے لیے. وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے بیہیویئر کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی فیلنگز کیا ہیں، انہوں نے کیا دبا دیا بچپن میں، ان کے ساتھ کیا ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ آپ سے آپ کا اندرونی سیلف، آپ کے نفس کے نیچے، ایگو کے نیچے جو دب گیا ہے، جو آپ کی اصل روح ہے، روح کہہ لیجیے اس کو سمجھانے کے لیے بھی، باقی میں بعد میں اس کو واضح کر دوں گا. پر آپ کی روح یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنی روح سے ملیں، آپ کی ایک اسپریچول لائف ہو، آپ کی ایک روحانی زندگی ہو. اسی روحانی زندگی کے طرف آپ کو آپ کے خواب لے کے جانا چاہتے ہیں. اب جب بھی آپ کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو، اب جیسے کوئی گنہگار شخص ہے، وہ پوری طرح سے دنیا میں ملوث ہے، وہ ہر قسم کا ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اسے دنیا میں لے کے جائے. اب ہوگا یہ کہ اس کے خواب زیادہ تر ایسے آئیں گے جو اسے دنیا سے دور جانے کے لیے کہیں گے. دور جانے کے لیے سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ جاب چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن میں ایک وقت ایسا بھی نکالے جس میں وہ اندر کی طرف جھانکے. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ، جیسے کسی کو کوئی پین ہوا،
ٹھیک ہے, کوئی سر درد کی بیماری ہے یا کوئی پیٹ درد کی بیماری ہے یا کوئی اور دوسری دقت اس کو ہے. اب وہ آدمی, میں آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں, اس کو غور سے سننا. کوئی آدمی ہے جس کو کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی بیماری ہے, جھوٹ بولنے کی اس کو عادت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے, یا کسی نے اس کو بول دیا کہ یار تم ایسا کرو کہ جا کے نا نماز پڑھ لو, اس نے ابھی شروع کر دی مان لو. اب ہوتا یہ ہے کہ اس آدمی کو خواب آیا, میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کو خواب آیا کہ وہ جو ہے الٹیاں کر رہا ہے خون کی, وہ خون کی الٹیاں کر رہا ہے. اب ایسے آدمی کے پرسنالٹی کو ہمیں جاننا ہوگا پہلے اس کے ڈریم انٹرپریٹیشن کرنے کے. دھیرے دھیرے کر کے تجربہ اور انٹیوشن آپ کو اتنا ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں کچھ باتوں سے کہ آپ کرنے لگتے ہو دوسرے کے خوابوں کی بھی تعبیر بغیر بہت زیادہ جانے. پر وہ ایک بالکل ایک الگ اسٹیج ہے. ابھی ہم ایک بیسک بات کر رہے ہیں کہ اندازہ لگانا کیسے ہے. اب اگر وہ جھوٹ بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خون کی الٹی یعنی اس کے منہ سے کوئی چیز نکل رہی ہے, اور کیونکہ خون کی الٹی جب ہوتی ہے تو آپ کا جو اصل مطلب خون جو کہ آپ کے جسم کا اصل ہے وہ جا رہا ہے اس میں. اب خون اس میں جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہے. آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مر سکتے ہو اس سے. اب یہاں پہ روحانی باڈی مراد ہے, یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنے منہ سے جو بھی گناہ کر رہے ہو اسے چھوڑ دو. اس کے لیے سمپل یہ اس کو راہ بتائی جا رہی ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو انکانشیس کو یا روح کو یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں, اس کو مزید اور خواب دینے پڑیں گے. اس سے بھی گئے گزرے, جہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے منہ میں کوئی بیماری ہو گئی ہے, وہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, اور وہ اس بیماری کی وجہ سے اسے سچ بولنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے سامنے یا دوسروں کے سامنے. وہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو چھپنے والی ہوتی ہے, مطلب جس کو چھپانا پڑتا ہے. حقیقت میں کوئی بیماری ہوگی مان لو اس کو. ایسا بھی ہوتا ہے, روح اتنی تک آگے چلی جاتی ہے آپ کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے. تو آپ کو ایک بیسک فلاسفی جو میں دے رہا ہوں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خوابوں کا زیادہ تر جنرلی ٹاپک ہوگا آپ کو کے اندر لے کے جانا, اور آپ کو اپنی زندگی میں ہو رہی غلطی کے بارے میں متنبع کرنا. آپ کو اپنی زندگی میں جو آپ غلط کر رہے ہو اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یار یہ جو چیز تم کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہ اب سوال یہ اٹھے گا کہ آخر وہ ڈائریکٹ آ کے کیوں نہیں کہہ دیتا. کوئی بندہ آئے ڈائریکٹ بول دے یار ایسا مت کرا کرو. تو اس کے پیچھے ایک راز ہے, اور یہ بھی ایک گہری فلاسفی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے نفس ہے, اب نفس کا کام ہے کہ وہ آپ کی روح سے آئے ہوئے سندیشوں کو دبائے. اب وہ دباتا ہے کانشیسلی تو کیونکہ آپ کے سینسز بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں جگی ہوئی کنڈیشن میں. نیند میں وہ اتنے پاورفل نہیں ہوتے, تو روح آتی تو ہے پر ڈیفرنٹ طریقے سے سندیش دے دیتی ہے تاکہ نفس کو پتہ نہ چلے, کیونکہ اس کی حکمرانی وہاں بھی ہوتی ہے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے کہ آخر روح کو ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے, یا اللہ کو اس طرح سے کیوں آپ کو خواب دینے ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے بنایا ہی اس طریقے سے ہے آپ کو کہ وہ اشاروں ہی میں بات کرے گا آپ سے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاروں کی زبان بہت جگہ استعمال کری ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس چیز کو سب سے زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو شخص ہے وہ کتنا نیک ہے. اگر وہ نیک ہے تو پھر اس کے خواب کو اس طرح سے آپ ڈیل کریں. اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس کے خواب زیادہ ڈراؤنے ہوں گے, اور نہ صرف ڈراؤنے, اس کے خواب میں نے جو میرے تجربے میں دیکھا ہے اس کے خواب بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوں گے, مطلب وائلنٹ ہوں گے اور کنفیوزنگ ہوں گے. مطلب بہت زیادہ چیزیں اتھل پتھل کرے گی ادھر ادھر, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار یہ کیا ہے. پھر ملٹیپل اسٹوریز آپ کو کور کرنی پڑے گی, اور واپس وہی فلاسفی آ گئی یہاں پہ بھی کہ اس کا جو نفس ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس وجہ سے اب بہت مشکل ہو رہی ہے کہ نیچے کا مٹیریل نیند میں اوپر آ سکے. تو خوابوں کو اگر آپ کو سمجھنا ہے سب سے پہلے اپنی مین لائف کو دیکھیں. لائف کے اندر یہ دیکھیں کہ ابھی چل کیا رہا ہے, میں کرنا کیا چاہتا ہوں. کہیں میں میرے ایگزام کو دینے میں, UPSC کو دینے میں, PSC کو دینے میں, یا گورنمنٹ جاب پانے کی ہوس میں رشوت دینے کو تو تل نہیں گیا ہوں. میں اللہ کو ناراض کر کے تو کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. میرے کیا عقیدے ہیں جو میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں, کیا کہیں اندر سے میں گلٹ تو فیل نہیں کر رہا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں. اگر میں نے کوئی جاب کوئی کام شروع کرا ہے تو کیا اس کام میں کوئی ایسا تو کام نہیں کر رہا ہوں جس میں گلٹ میں ہوں. آپ یہ دیکھیں کیا میرے اندر کوئی الجھن تو نہیں چل رہی. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ الجھن ایز اٹ از آپ کو خواب میں نظر آ جاتی ہے. جیسے آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہیں, الجھے ہوئے ہیں, تو آپ خواب میں دیکھیں کہ 2 گروہ لڑ رہے ہیں, لڑائی ہو گئی ہے, آپ لڑائی کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ آپ کی پریزنٹ ٹائم میں جو الجھن چل رہی ہے, جو پرابلم چل رہی ہے, وہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ جو الجھن چل رہی ہے اپنے ذہن میں اس کو دیکھو تم, یہاں لڑائی ہو رہی ہے. مطلب تمہاری فیلنگس, تمہاری ڈیزائرس آپس میں لڑتے جا رہے ہیں.
اس کو دیکھو غور سے، ورنہ یہ بہت تمہارے اندر پرابلم کریٹ کر دے گا، بیماری کریٹ کر دے گا، اور ہوتی بھی ہیں کئی دفعہ. تو خواب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں، اس کا کوئی مطلب نہ لیں. تو ان چیزوں کے بارے میں خاص طور سے دھیان رکھیں. اس کے علاوہ بھی بہت باتیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہو سکا تو کور کروں گا. ابھی جو میرے ذہن میں آیا میں نے وہ آپ سے شیئر کر دی. تو میک شور کہ آپ چینل میں بنے رہیں تاکہ آپ تک ویڈیو آ جائے اگلے بھی.